صدیوں سے سیدہ کے مصائب سن رہے ہو، اس کو نہیں پتا سیدہ پہ ظلم نہیں ہوا، لیکن ہر سال ہم بار بار کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ ریپیٹیشن کیوں؟ ہر سال محرم میں وہی مصائب، ہر سال محرم میں وہی مصائب، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ یہ سوچو، اگر وہ درندے بنے تھے تو کیوں بنے تھے؟ اور سلمان اگر نوکر در علی بنا تھا تو کیوں بنا تھا؟ دماغ، برین دونوں کے پاس تھا، لیکن ایک چیز کم تھی، سلمان کے پاس عقل تھی، یہ گرہ تھا، اور ان کے پاس یہ عقل نہیں تھی۔ عقل نام ہے وجود کو کنٹرول کرنے کا، جس کی مثال میں سے دیتا ہوں، یہ آپ کا وجود گاڑی کی مانند ہے، اس گاڑی میں جو بریک لگاتے ہو وہ عقل کا نام ہے، کہ انسان کے وجود میں تمیز ہو کہ میں کس کے در پہ کھڑا ہوں، یہ بریک اس کے وجود میں ہونی چاہیے۔ مولا کو جب غصہ آتا تھا، یہ عقل علی ابن طالب، یہ ضبط اہل بیت کے وجود میں تھا۔ اب جوان یہ سوچو کہ اگر تمہاری نگاہیں کسی حرام پہ پڑ جاتی ہیں، یہ تیرا بریک کتنا مضبوط ہے۔ سید میر داماد سے جب وقت کے بادشاہ نے کہا کہ تم نے گناہ سے بچنے کے لیے اپنی 10 انگلیاں جلا دیں، رات کے اندھیرے میں بادشاہ کی بیٹی اس کے حجرے میں گئی تھی، اور سید میر داماد کہتا شیطان جب حملہ کرتا تھا، دیا جل رہا تھا، میں انگلیاں اس میں ڈال دیتا تھا، اور کہتا تھا جب تم دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی تو آخرت کی آگ کو کیسے برداشت کرو گی؟ صبح بادشاہ نے اسے بلوایا، اس نے اپنے ہاتھوں میں ابا لپیٹی اور بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا جوان، کیسے تم نے اپنی 10 انگلیاں جلا دیں؟ کون ہے جو خود کو گناہ سے بچانے کے لیے اتنا قدم اٹھا؟ یہ بریک تھا اس کے وجود میں نا۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں سید ہوں، ایک چیز کو سوچتا تھا اور گناہ سے رک جاتا تھا۔ کیا سوچتے تھے؟ کہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ میدان محشر میں سب سے پہلے میری دادی زہرا کو لایا جائے گا، ناقے پہ سوار کیا جائے گا، آواز آئے گی غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو بند کر لو، دختر رسول آ رہی ہے۔ کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر قیامت کے دن میری بیوی نے مجھ سے پوچھا سید تو میرا تھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہ وہ لمحہ سوچ کے میں نے اپنی 10 انگلیاں جلا دی کہ دنیا میں انگلیاں جلتی ہیں تو جل جائیں، لیکن سیدہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ اور یہ عجیب روایت کے جملے ہیں کہ ایک ہاتھ میں حسین کا خون بھرا کرتا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں حسن کے جگر کے ٹکڑے ہوں گے۔ دنیا نے اس بی بی کو ستایا، لیکن یہ وجود اس بی بی کو خوش کرے۔ فرمایا جتنا کنیکشن تمہارا سیدہ کے ساتھ مضبوط ہوگا، اتنا وجود میں نورانیت آتی ہے۔ یہ واقعہ میں نے اپنے مولانا کا کئی جگہوں پہ سنایا۔ تذکر اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کے دلوں میں ایمان تازہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ ہم اپنی خوشیوں میں اہل بیت کو یاد کرتے ہیں، مجلسوں میں آتے ہیں اہل بیت کو یاد کرتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ اپنے شدائد میں، اپنے مصائب میں اہل بیت کو یاد کرتے ہیں۔ یہ وہ گھڑی ہوتی ہے کہ خدا دیکھنا چاہتا ہے یہ بندہ اس مصیبت میں یاد کس کو کرتا ہے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں مجھے ایجنسیز نے پکڑ لیا، کسی اور کنٹریز کی ایجنسیز تھیں، 65 دن مجھے کال کوٹڑی میں رکھا، بے گناہ تھا، کہ میرے ہاتھوں کو باندھ لیا، میرے پاؤں کو باندھ کے مجھے سیدھا لٹایا جاتا تھا، اور جو میرے پاؤں کے تلوے ہیں وہاں بہت شدت سے مجھے مارا جاتا تھا۔ کہ قبلہ بس شدت اتنی ہے آپ کو بتا دوں کہ اتنا شدت سے مارتے تھے، میرے پاؤں سوج جاتے تھے، میرے ناخن وہاں سے نکل آتے تھے، لیکن جب چوٹ لگتی تھی اور شدید تکلیف ہوتی تھی تو میری زبان سے ایک جملہ جاری ہوتا تھا، یا زہرا۔ میں بی بی کو بلاتا تھا، کہ پھر مارنے کے بعد 3 گھنٹے مجھے اسی طرح اس حالت میں چھوڑ دیتے تھے۔ کہتے مولانا اللہ گواہ ہے، جب اس شدت میں بی بی کو پکارتا تھا یہ لوگ باہر چلے جاتے تھے، میں یا زہرا کہتا تھا، میرے دونوں ہاتھوں کی کڑیاں کھل جاتی تھی۔ جب تک وہ واپس آئے میں بیٹھ کے تھوڑا آرام کرتا تھا، پھر آتے تھے، پھر میں کڑیوں میں اپنے ہاتھوں کو ڈال دیتا تھا۔ کہا کہ کافی دن گزر گئے، بی بی کو پکارتا رہا، لیکن کوئی فرج نہیں ہوا۔ کہ ایام فاطمیہ قریب تھے اور 3 دن باقی تھے بی بی کی شہادت میں اپنی کال کوٹری میں بیٹھ کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا سیدہ اتنی مصیبت میں نے آپ کو اتنا بلایا، اگر آپ کی شہادت کے دن سے پہلے میں آزاد ہو گیا تو مجھے یقین ہو جائے گا میں آپ کا ہی شیعہ ہوں اور آپ مجھ سے راضی ہو، لیکن بی بی اگر اس دنوں کے بعد گزر گئے اور آزاد نہ ہوا، بس میں سمجھوں گا کہ مجھ میں قابلیت نہیں تھی، آپ مجھ سے راضی نہیں ہو۔ کہتا رو رو کے مجھے نیند آ گئی۔ ایک عجیب خواب دیکھتا ہوں کہ میں ایک جہاز میں ہوں اور ایئرپورٹ پہ اترتا ہوں، ایک بندہ مجھے ریسیو کرنے آتا ہے، اپنے گھر لے جاتا ہے، بستر پہ سلاتا ہے، اے سی آن کرتا ہے۔ ایک سفر کا منظر دیکھتا ہوں خواب کے عالم میں، نیند سے اٹھتا ہوں، سوچ ہی رہا تھا کہ یہ میں نے کیا دیکھا ہے، کہاں جا رہا تھا، کس جہاز سے اتر رہا تھا۔ کہتے اتنے میں جو چھوٹی سی کال کوٹڑی تھی اس کی دیوار پر میں نے مڑ کے دیکھا، دنیا کی خوبصورت ترین ہینڈ رائٹنگ میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ کہ قبلہ 25 سال گزر گئے، آج تک میں نے ایسی ہینڈ رائٹنگ پھر نہیں دیکھی۔ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو بھی اس کال کوٹڑی سے نکلنا چاہتا ہے
بچنا چاہتا ہے وہ 540 یا 35 مرتبہ یہ دعا پڑھے، شفا مل جائے گی۔ میں نے کہا دعا کیا تھی؟ کہ قبلہ لکھا ہوتا اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ وابوها وبعلها وبنوها والسر المستودع فیہا بعدد محاتبہ۔ کہ میں نے تسبیح اٹھائی اور میں نے 540 یا 35 مرتبہ پڑھا، بس پڑھنا تھا، 1 گھنٹے کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، میرا نام لیا اور کہا کہ آپ کو آزاد کر دیا گیا ہے، اور مجھے لیٹر دیا، معذرت خواہی کی، ہم نے بے جرم آپ کو پکڑا تھا، آپ آزاد ہو۔ جیسے آزاد ہوا فوراً گھر گیا، شہر میں اعلان کیا کہ 3 دن میں سیدہ کی مجلس کرواؤں گا۔ میں نے گھر کے دروازے کے اوپر بینر لگایا، یہ مجلس وہ کروا رہا ہے جسے سیدہ نے آزاد کروایا ہے۔ کہ یہ تعبیر تو ہو گئی۔ کہ مولانا میں کراچی آیا، کسی جاننے والے نے افریقہ سے فون کیا کہ ماہ مبارک میں آپ کو ہم افریقہ بلانا چاہتے ہیں، یہ آپ کا ٹکٹ ہے، یہ پیسے ہیں، 2 دن کے بعد آپ کی فلائٹ ہے۔ کہ میں جہاز میں چڑھا، اب جب افریقہ کے ایئرپورٹ پہ اترا، میں نے کہا یہ تو وہی ایئرپورٹ ہے جو خواب میں سیدہ نے دکھایا تھا، یہ تو وہی شخص ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ کہ گھر اس کا تھا پر اس کو بتا میں رہا تھا کہ تیرے کمرے میں یہ چیزیں ہیں۔ کہ آج 25 سال ہو گئے، سیدہ نے وہاں سے اٹھا کر مجھے یہاں بھیجا تھا۔ ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے گاؤں جہاں پہ تصور بھی نہیں تھا کوئی اہل بیت کا نام لے گا، لیکن آج افریقہ میں آپ جاؤ گے، چھوٹے چھوٹے گاؤں جہاں پہ ہیلی کاپٹر سے لوگ وہاں جاتے ہیں، 25 لوگ ہیں، امام بارگاہ بنا ہوا ہے، اور وہ افریقہ کے لوگ جناب سیدہ کا ماتم کر رہے ہیں۔ جب تم مصیبتوں میں ان کو بلاتے ہو، وہ کہاں سے کہاں اٹھا کر تجھے بھیجتے ہیں کہ جاؤ، اگر تم مصیبت میں یہ تم میں برداشت تھی، یہ قوت برداشت کی تھی کہ تم نے سیدہ کو یاد کیا، اہل بیت کو یاد کیا، اب ہم تمہیں ایک ڈیوٹی سونپتے ہیں کہ جا ہمارے دین اور مذہب کا مبلغ بن۔ تو میرے عزیز، صرف خوشیوں میں نہیں، فرمایا شیعتنا خلقو، ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنایا گیا، وَعُجِنُوا بِمَاءِ مُحَبَّتِنَا، اور ان کی مٹی کو گوندا گیا ہماری محبت کے پانی سے۔ یعنی اس وجود کے رگ رگ میں اہل بیت کی محبت ہے، لیکن یہ محبت پریکٹیکلی نظر بھی آنی چاہیے۔ تو جب بھی مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ تو میرے عزیز جناب سیدہ کو آواز دیا کرو۔ چھٹے امام کا زمانہ ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ کتنی محبت کرتے ہیں اہل بیت، یا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اپنی جدہ امجدہ سے۔ آقا قراتی فرماتے ہیں مجھے جب بھی مصیبت آتی ہے، امام رضا کے روزے پہ جاتا ہوں، 10 مرتبہ کہتا ہوں بے فاطمۃ بے فاطمۃ بے فاطمہ۔ کبھی 10 مرتبہ پورا نہیں ہوتا، امام رضا میری حاجت کو دے دیتے۔ تبھی فرمایا اے شیعو، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی کا واسطہ نہ دیا کرو۔ ہم ہر مصیبت برداشت کر سکتے، لیکن پسلیوں کا ٹوٹنا۔ چھٹے امام کا صحابی خدمت میں آتا ہے، مولا آپ کا ایک چاہنے والا ہے، اسے وقت کے حاکم کے سپاہیوں نے پکڑ لیا مولا، اور یہ کہتے ہوئے گئے کہ ہم اس کا سر قلم کریں گے، سر عام۔ محبت کرتے تھے اہل بیت۔ امام نے کہا کیوں پکڑا، کون سا جرم کیا تھا، اتنی بڑی خطا کہ اس کا سر قلم کیا جائے؟ کہ مولا کام تو ثواب کا تھا، لیکن حکومت کی نگاہوں میں بڑی خطا ہے۔ کیا کیا؟ کہ وہ بیچارہ چل رہا تھا مولا، اس کا پاؤں پھسلا، جیسے پاؤں پھسلا وہ پہلو کے بل جا کے زمین پہ گرا۔ جب اس کے کمر میں چوٹ لگی تو اس نے فریاد کی، اور آہ بلند کرنے کے بعد اس نے سیدہ کے قاتل کا نام لے کے اس پہ لعنت بھیجی۔ حاکموں نے سن لیا، سپاہی اس کو لے گئے۔ امام نے کہا اچھا کہ میرے سپاہیوں کو جمع کر مسجد میں جمع ہو جا، میں اس مومن کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ صرف اپنے صحابہ کو جمع کیا، امام نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیے، یقیناً اپنی دادی زہرا کا واسطہ دیا ہوگا۔ دعا ختم ہوئی کہ جلدی جا، وہ آزاد ہو گیا ہوگا۔ یہ مومن دوڑا دوڑا واقعاً دیکھا وہ آزاد ہو چکا ہے۔ اسے کہا خوشخبری ہو، بتائے کس نے دعا کی تیرے لیے؟ کس نے؟ کہا چھٹے امام نے دعا کی ہے۔ کہ جلدی آ، امام سے شکریہ ادا کر۔ مولا کی خدمت میں آتا ہے کہ مولا آپ نے دعا کی؟ امام نے کہا بیٹھ جا۔ بیٹھا۔ امام نے کہا یہ بتا، اتنے لوگوں کو چوٹیں لگتی ہیں، وہ میرے دادی کے قاتل پہ لعنت تو نہیں بھیجتے؟ تجھے جب چوٹ لگی تجھے میرے دادی کا قاتل یاد کیوں آیا؟
کہ مولا میں نے تو آپ ہی سے سنا ہے نا کہ بیوی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. مولا جب میں گرا پسلی نہیں ٹوٹی، لیکن تکلیف اتنی ہوئی میں یہ سوچ رہا تھا جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوں گی اس پہ کیا گزری ہوگی. تبھی امام حسین فرماتے ہیں شیعو جب پیاس لگے نا میری سکینہ کو یاد کیا کرو، اپنی تکلیفوں میں اہل بیت کو یاد کیا کرو، اپنے دردوں میں اہل بیت کو یاد کیا کرو.